अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एपिसोड नंबर 5 पार्ट नंबर 9 नावल आई नोर बहुत ही डिफरेंट का स्टोरी है नाजरीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। मुझे माफ़ कर देना आई नोर, माहा का जिक्र करना तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद कल रात मैं सुकून से सो नहीं सकी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में ये सब यूं अचानक कैसे हो सकता है। सारी रात सोचने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंच सकी कि मुझे यकीन है कि नूर, माहा के साथ जो हुआ वो तुम्हारे साथ नहीं होगा। वक़्त फिर अपने आप को नहीं दोहराएगा क्योंकि तुम माहा नहीं नूर हो। तुम समझती हो ये तुम्हारे बाप के गुनाहों का कफ़ारा है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह का कोई और इरादा है। शायद अल्लाह ने तुम्हें किसी खास मकसद के लिए चुना है। तुम कुर्सी पर बैठे अपनी सोचों में आयनोर से मुखातिब थी। नजरें खिड़की से बाहर उफक पर नजर आते महताब पर जमी और उसके जाने के बाद एक पल भी तो सुकून से नहीं रह सकी थी, क्योंकि अच्छे से जानती थी कि उन्होंने आयनोर की दुखती रग पर पाँव रख दिया है। माहौल में खामोशी छाई हुई थी। ऊपर से लाहौर में बढ़ती ठंड ने और सन्नाटा सा पैदा कर दिया था। अपने गिर्द शाल लपेटे वो टेरेस में लगे झूले पर बैठी फलक पर नजर आते 14वीं के चांद को देख रही थी। उन्हें हर ताक थी और लाशऊरी तौर पर वो अपने माजी को सोचती, अपने रब से मुखातिब थी। मैंने जितना मुमकिन हो सका खुद को नामहरम मर्दों की नज़रों से छुपा कर रखा, बचा कर रखा, मगर फिर भी इस दलदल में फंस गई। आखिर ये कैसे मुमकिन था कि जो शख्स दूसरी औरतों को बेआबरू करे उसकी अपनी औलाद महफूज रहे। सब समझते हैं कि इस मुस्कुराहट के पसे मंजर में खुशगवार लम्हात पोशीदा हैं, मगर इस खोखली मुस्कुराहट के पीछे कुछ तल्ख हकीकतों का पहरा है। बज़ाहिर हंसती मुस्कुराती नजर आने वाली जिंदगी का मतलब ये तो नहीं कि इंसान भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा है। जिंदगी गुजारने को जिंदगी जीना तो नहीं कहते। मेरी जिंदगी के गुजरे चंद साल मुझे सदियों पर मोहित लगे। इस बेमकसद जिंदगी क्या मकसद समझ में नहीं आता मेरे मौला। बेशक बेरंग जिंदगी में सुकून तो है, लेकिन मजीद ख्वाहिश, जीने की ख्वाहिश नहीं। या अल्लाह, इस फजूल इस जिंदगी को कोई मंजिल दिखा दे, जिंदगी को असल मंजिल तक पहुंचा दे। आइनोर फलक सर उठाते फलक को देख रही थी। सर्दी का एहसास बढ़ने लगा तो वो उठकर कमरे में चली गई। वो कराची की रहने वाली, लाहौर की सर्दी कैसे बर्दाश्त करती, और लाहौर तो वैसे भी उसे कम ही रास आया था बकौल आइनोर। करदम की सूरत अब भी वो उस जिंदगी में तूफान ले आया था। वो सब उस वक्त बैठक में मौजूद थे। मरकजी नशिस्त पर आगा हसन बैठा अड्डों पर मौजूद सूरत हाल से आगाही हासिल करता करदम से मुखातिब हुआ। तुम्हारे और पाशा के दरमियान ये सब क्या चल रहा है? जमशेद बता रहा था कि उसने जहाज पर कब्जा कर लिया है। आगा हसन ने एक नज़र जमशेद पर डालकर सख्त लहजे में, तुम्हारे और पाशा के दरमियान ऐसा क्या हो गया है जो दुश्मनी पर उतर आए? यू गैंग के बंदों का एक दूसरे की से दुश्मनी मोल लेने में हम सब का ही नुकसान है। अब की बार वहां बैठा हाकान इब्राहिम गोया हुआ। बिल्कुल, राशिद मलक ने भी लुकमा दिया। मुझे मालूम नहीं इसने ये सब क्यों किया और किस लिए किया। मैं बताता हूँ पाशा। अंदर आता करदम की बात काटते हुए गोया हुआ। सब लोग चेहरा मोड़े उसे देखने लगे। वो करदम के फौरन करीब पहुंचा और कमर के पीछे छुपा हुआ हंजर निकाल कर उस पर वार किया। करदम ने बरवकत खड़े होते हुए हंजर को दाएं हाथ में पकड़े उस पर हमले को नाकाम बना दिया। सारे नफूस खड़े अपनी जगह शशदा रह गए कि हाकान इब्राहिम और जमशेद पहले होश में आए और फौरन आगे बढ़े और पाशा को पीछे से पकड़कर काबू पाने की कोशिश करने लगे। इसलिए नहीं कि करदम पर हमला किया था, बल्कि इसलिए कि वो जानते थे कि करदम दादा उसको मौत के घाट उतारने में जरा देर न लगाता। करदम दादा जैसी ताकत इनमें से किसी में भी नहीं थी, इसलिए इनमें से कोई भी करदम दादा से उलझता नहीं था। मगर पाशा से ये गलती सरजर्द हो गई थी। करदम दादा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने सोनिया के ऊपर गोली चढ़ाकर अच्छा नहीं किया। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, चीखता रहा। करदम जो मुठियां पीछे खड़ा था, पाशा की बात गोया हुआ। शुरुआत तुमसे ही हुई और एहतताम मैंने कर दिया। मैंने नहीं, तुमने शुरू किया। सब मेरी रखेल को उठवा लिया तो मैंने तुम्हारे जहाज पर कब्जा कर लिया। पाशा चिल्लाया। मैंने इन्हें नहीं उठाया, वो खुद चल कर मेरे पास आई थी। करदम हंकार भरता हुआ बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं। सोनिया पर गोली चलाने की तुम्हारी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और जहां तक रही मेरी रखेल की बात, तो हर उस लड़की को तुमसे छीनूंगा जो तुम्हारी मंजूर नज़र बनेगी। खुद को छुड़वा कर करदम के मुकाबिल खड़ा हुआ। पाशा की बात पर करदम की नज़रों के सामने आइनोर का सरापा लहराया। सर झटक कर पाशा की आंखों में आंखें गाड़ते हुए बोला, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, करदम दादा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। करदम दादा ने कहकर
ایک نظر سب کی طرف دیکھا اور پھر ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ یہ تو وقت بتائے گا کردم میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں۔ کردم کو باہر جاتا دیکھ کر پاشا فوراً سوچا، سارے نفوذ افسوس سے دیکھتے اسے باہر نکل گئے۔ آئینور لاؤنج میں بیٹھی کتابوں میں سر دیے ہوئے تھی، ساتھ ہی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سیما خالہ سونے جا چکی تھی، اس لیے وہ اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے کتابیں لے کر بیٹھ گئیں۔ کافی دیر یوں ہی کتابوں سے مغز ماری کرنے کے بعد آئینور نے سر اٹھا کر دیوار پر لگی گھڑی میں وقت دیکھا تو رات 12 بج رہے تھے۔ کتابیں سمیٹ کر وہ اٹھنے لگی کہ تبھی پورچ سے اسے گاڑیوں کے روکنے کی آواز آئی۔ کتابوں کو وہی چھوڑا۔ آئینور چائے کا کپ اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ واپس آ کر کتابیں ہاتھ میں اٹھا مڑی ہی تھی کہ کردم ہوتا نظر آیا۔ کردم نے چہرہ موڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ آئینور بھی کتابیں اٹھانے سیڑھیاں چڑھتی کمرے کی جانب آ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو کردم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا، گلے میں بندی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کر رہا تھا۔ آئینور نے اندر آ کر کتابیں ٹیبل پر رکھیں، مڑ کر کردم کی طرف دیکھا جو اب ہاتھ پر بندی گھڑی اتار رہا تھا۔ آئینور کی نظر سیدھا اس کے دائیں ہاتھ پر پڑی جس کی ہتھیلی پر خون جمع ہوا تھا۔ ماتھے پر یکدم بل پڑے، تیزی سے کردم کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر متفکر سے گویا ہوئی۔ یہ کیسے ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں کتنا گہرا کٹ ہے، کتنا خون بہہ گیا آپ کا، اگر کچھ ہو جاتا تو۔ آئینور بولتی ہی جا رہی تھی، چہرے پر پریشانی فکر مندی صاف ظاہر تھی۔ کردم اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگی، اتنی سی چوٹ کو کوئی نہیں مرتا۔ کردم اس کے چہرے پر نظریں جمائے گویا ہوا۔ کردم کی بات پر آئینور یکدم اپنے حواسوں میں لوٹی، اس کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ سوری، وہ میں، میرا مطلب ہے۔ آئینور کو سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ آپ کو کچھ لگا لے ہاتھ میں؟ سردی کی چوٹ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، میں فرسٹ ایڈ باکس لاتی ہوں۔ آئینور نظریں جھکاتے بولی، مڑ کر کمرے سے جانے لگی کہ کردم کی آواز پر رک گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں ہی رکھا ہے، کردم کہتا ہوا کپڑے بدلنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آئینور یوں ہی کھڑی ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہی اور اسی لمحے ماضی کی تلخ یادیں تازہ ہوئیں۔ وہ سر جھکتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، جھک کر فرسٹ ایڈ باکس کسی دراز سے نکال کر بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کردم ڈریسنگ روم سے نکلا تو اپنے بیڈ پر بیٹھنے اسے منتظر پایا۔ لاؤ مجھے دو، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آئینور نے خاموشی سے فرسٹ ایڈ باکس کھولا اور کردم کا ہاتھ پکڑ کر خود ہی دوا لگانے لگی۔ کردم حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، مگر مقابل کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ آئینور خود پر اس کی نظروں کو محسوس کر رہی تھی، مگر نظریں انداز کیے اپنے کام میں لگی رہی۔ دوا لگانے کے بعد وہاں پر بڑی پٹی باندھ رہی تھی کہ کردم اسی کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا جب اس کی نظر آئینور کی ناک میں چمکتی ہوئی چھوٹی سی لونگ پر پڑی۔ لونگ میں لگا ہیرا اپنی پوری آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ زیور کے نام پر بس ایک ہی چیز پہنی ہوئی تھی، کل تک تو نہیں تھا، یقیناً آج اپنے گھر سے پہن کر آئی ہے۔ کردم اسے دیکھ کر سوچنے لگا۔ آئینور پٹی باندھ کر اٹھنے لگی تو کردم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لیں۔ تم ڈاکٹر بن رہی ہو؟ وہ ہاتھ پر پٹی باندھے ہوئے دیکھے ہوئے بولا۔ پٹی کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کسی ڈاکٹر نے باندھی ہے۔ نہیں، بے تاثر چہرے پر سے جواب دیا۔ کردم نے ٹیبل پر رکھی کتابوں کو ایک نظر دیکھا، پھر آئینور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تو پھر کس سے سیکھا پٹی باندھنا؟ آئینور جواب دیے بغیر اٹھ کی فرسٹ ایڈ باکس کو اس جگہ پر رکھا، پھر مڑ کر کردم کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، جب مرہم لگانے والے ہاتھ نہ ہوں تو خود ہی زخموں پر مرہم رکھنا پڑتا ہے، سنجیدگی سے کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ آئینور کے جواب میں الجھا وہ ہاتھ پر بندھی پٹی کو دیکھتا رہ گیا۔ آئینور کی آنکھ کھلی تو کردم کو برابر سوتا پایا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی، ایک نظر گھڑی پر ڈالتی وہ اپنے اور کردم کے کپڑے نکال کر واش روم چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو کردم کو یوں ہی سوتا دیکھ کر آئینور بیڈ کی طرف بڑھی اور کندھے سے ہلا کر اٹھانے لگی۔ کردم نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اس پر پھر گھڑی کو دیکھا جس میں 8 بج رہے تھے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں ناشتہ لاتی ہوں، آئینور کہہ کر کمرے سے نکلتی کچن میں چلی آئی۔ سیما خالہ ناشتہ تیار ہے؟ ان کے گلے میں ہاں باہیں ڈال کر پیار سے پوچھا۔ ہاں، کردم کو اٹھا دیا؟ سیما خالہ نے پیار سے اس کے گال تھپکے۔ جی اٹھا دیا اس کھڑوس کو، آئینور نے منہ بسور کر کہا۔ لڑکی شوہر کو کھڑوس کہہ رہی ہو، شرم کرو۔ سیما خالہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا اب ناشتہ دے دیں ورنہ وہ ہٹلر پھر شروع ہو جائے گا، آئینور نے منہ بنا کر کہا۔ سیما خالہ نے تعصب سے سر ہلایا اور ناشتے کی بڑی ٹرے اسے پکڑا دی۔ چلو اب جلدی جاؤ۔ جی آئینور اسبات میں سر اٹھائے اور تو کردم تیار کھڑا تھا۔ آئینور نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ناشتہ کر لیں، آئینور کہہ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کردم بھی ناشتے کے لیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا، مگر دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہونے کے باعث کردم بائیں ہاتھ سے استعمال
کرنے لگا۔ آئینور ناگواری سے اسے دیکھتی رہی، پھر جب برداشت سے باہر ہوگی تو اٹھ کر اس کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ لائیں میں آپ کی مدد کر دوں؟ آئینور کی طرف سے نوالا بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے ہمدردی نہیں چاہیے، میں خود کھا سکتا ہوں اور تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے لگے گا میری قیمت وصول ہوگی تو تمہیں یہاں سے چلتا کر دوں گا۔ کردم اس کا ہاتھ ہٹاتا کوپ سے بولا، اول تو یہ کہ میں بے صبری انتظار رہے گا اس دن کا، اور دوم یہ کہ بائیں ہاتھ سے کھانا ممنوع ہے، اس لیے آج میرے ہاتھ سے کھا لیں تو زہر نہیں مل جائے گا اس میں، آئینور نے کہہ کر پھر نوالا اس کردم کی طرف بڑھا دیا۔ اس بار کردم نے بغیر کسی چوچ چرا کے اس کے ہاتھ سے کھا لیا۔ کردم کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی، خود پر اس کی نظروں کو محسوس کرتا وہ جلدی جلدی کھلانے لگی۔ کردم کو یکدم پھنسا لگا اور ہاتھ سے نوالا چھوڑتے آئینور نے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، ساتھ ہی ساتھ دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر بھی سہلا رہی تھی۔ تم کسی ریس میں حصہ لے رکھا ہے جو ایک کے بعد ایک نوالا منہ میں ڈال رہی ہو، کھلا تو رہی ہوں صحیح۔ کردم اسے گھورتے ہوئے گویا ہوا، سوری، آئینور نے منہ بسور کر کہا، اور کردم سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہوں، ایک تو کھلا رہی ہوں، اوپر سے نخرے دیکھو ختم نہیں ہو رہے، اس نے جل کر سوچا، اور ساتھ ہی تھوڑی سے نوازی نہیں بولی، تم نے کردم دادا سے پنگا اچھا نہیں کیا، یوں تم کردم دادا کے ساتھ باقی گینگ کے بندوں کو بھی اپنے خلاف کر لینا ہے۔ پاشا اپنے گھر پر موجود تھا جب جمشید اس کے پاس چلا آیا اور آپ صوفے کے سامنے صوفے پر بیٹھا اور کل رات کے حوالے سے بات کا آغاز کر رہا تھا۔ تم صبح صبح صرف یہ کہنے آئے ہو؟ پاشا چڑھتے ہوئے گویا ہوا، ارے یار، میں تو تمہارے فائدے کی بات کرنے آیا ہوں، تم اس طرح دن دہاڑے کردم سے دشمنی مول لے کر اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہو۔ کوئی ایسا راستہ تلاش کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جمشید چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے بولا، مطلب کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ پاشا نے حیرانی سے پوچھا۔ کردم دادا کی طرف میرے بھی بہت سے حساب نکلتے ہیں، میری بھی کئی منظور نظر اس نے اپنا دیوانہ بنا کر ان کو چھوڑ دیا، اوپر سے دادا کا چہیتا بھی۔ کئی دفعہ کرم دادا کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑا جب سے میں نے بدلہ لینے کا سوچ لیا ہے، مگر اکیلے ان کا بدلہ کرنا ممکن نہیں۔ اب تم میرے ساتھ ہو تو ایک سے بھلے دو۔ جمشید نے تفصیل بتا کر پاشا کی طرف دیکھا جو غور سے سن رہا تھا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا؟ پاشا نے بھویں اچکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، وہ اس لیے کہ تم اکیلے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ اپنی بھانجی کا بدلہ لینا ہے تو تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دوست ہوتا ہے، وہی بس کہانی ہے۔ جمشید مسکراتے ہوئے بولا۔ پاشا اس کی بات سے محظوظ ہوا اور دھیرے سے مسکرا دیا، مگر کرم دادا کا نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں، اس کے تو آگے پیچھے کوئی نہیں، اور ہم اس کی دکھتی راہ پر پاؤں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچانے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ ابھی سومنیا کو اٹھایا تھا، کل کو کسی اور کو اٹھا لے گا۔ پاشا نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے، کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا جس سے ہم کردم دادا کو گھٹنے پر لا سکیں، بس ہمیں یہی موقع اور وجہ کی تلاش کرنا ہے۔ جمشید سوچ انداز میں بولا، ٹھیک کہتے ہو۔ پاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، چلو اب میں چلتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں۔ جمشید کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا، مگر جاتے جاتے پاشا کو گہری سوچ میں مبتلا کر گیا۔